محترم حاضرین و سامعین کرام، مسجد صدیقی رضوی محلہ مدنی پورہ میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی اور سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر دستگیر میرا محی الدین آپ کی عرس مبارک کی محفل 11ویں شریف کے عنوان سے بھی منعقد ہے۔ پچھلا مہینہ ربیع الاول شریف کا گزرا ہے اور یہ اسلامی مہینہ ربیع الاخر ہے۔ ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک، آپ کی ولادت، آپ کی پیدائش ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو ہوئی، اور اسلامی سال کے اس مہینے ربیع الاخر ربیع الثانی کی 11 تاریخ کو سرکار غوث پاک شہنشاہ بغداد پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اور آپ کے وصال کے اس مہینے میں آپ کی بارگاہ میں محبتوں عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے غوث پاک کے عرس کی محفلیں بڑی 11ویں شریف کے عنوان سے پورے عالم اسلام میں منعقد ہوتی ہیں۔ آج اس محلے کی یہ خوش نصیبی ہے کہ اس محلے کی مسجد میں دونوں نسبتیں آج کی محفل کو حاصل ہیں۔ ایک نبی کریم علیہ السلام کے میلاد پاک کی نسبت ہے، اور دوسری سرکار غوث پاک شہنشاہ بغداد پیران پیر دستگیر رضی اللہ عنہ کی 11ویں شریف کی نسبت ہے۔ ان دونوں نسبتوں کے حوالے سے میں کچھ باتیں گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ قبل اس کے کہ میں متذکرہ موضوع پر کچھ باتیں عرض کروں، سب سے پہلے میں اپنے مہربان جناب حاجی صاحب اور ان کے تمام ساتھی اہل محلہ اور نمازی، ان سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، خراج تحسین و تسلیم پیش کرتا ہوں، جنہوں نے مل کر اس مسجد میں یہ خوبصورت محفل کا اہتمام کیا اور لنگر شریف کا بھی اہتمام کیا۔ میرے جس بھائی نے کسی طرح بھی آج کی محفل میں تعاون کیا، حصہ لیا، ان سب کو اللہ سبحانہ و تعالی اور اس مسجد کے نمازیوں کو، اہل محلہ کو اللہ کریم دین و دنیا کی برکتیں اور راحتیں عطا فرمائے۔ ہر نیک کام میں ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، تعاون کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، قرآن کی آیت ہے کہ نیکی کے کام میں اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے سے تعاون کیا کرو، مدد کیا کرو، حصہ لیا کرو، تعاون کیا کرو۔ تعاونوا علی البر والتقوی، بر نیکی کو کہتے ہیں، کوئی بھی نیکی کا کام ہو، خیر کا کام ہو، بھلائی کا کام ہو، اس میں اس محلے میں یا بستی میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، قرآن کہتا ہے کہ ان کی ذمہ داری ہے، جو بھی ہمارا دینی بھائی اس کام کے لیے آگے لگا ہوا ہے، سربراہ ہے، جو اس کام کو سر انجام دے رہا ہے،
پورے محلے میں پوری بستی میں رہنے والے مسلمانوں پر یہ حق ہوتا ہے کہ وہ نیکی خیر اور بھلائی کے کاموں میں تعاون کیا کریں، کیونکہ یہ فرد واحد کا کام نہیں ہے، ایک آدمی کی یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی خیر نیکی اور بھلائی کا کام ہوتا تو حضور صحابہ کرام کو دعوت دیا کرتے تھے کہ تم میں سے کون ہے جو اس نیکی کے کام کے لیے، بھلائی اور خیر کے کام کے لیے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال اور رزق میں سے حصہ ڈالے، کون کون ہے جو تعاون کرے گا؟ حضور فرماتے سبھی جاؤ اور اس بھلائی کے کام میں اپنا اپنا تعاون اور اپنا اپنا حصہ لے کر آؤ۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ مسجد کا کام ہو، مدرسے کا کام ہو، میلاد پاک کی محفل ہو، 11ویں شریف کی محفل ہو، معراج النبی کی محفل ہو، شب برات کی محفل ہو، لیلۃ القدر رمضان شریف کی 27ویں رات کی محفل ہو، کوئی بھی خیر نیکی بھلائی کا کام اگر کیا جا رہا ہے تو اس مقام پر، اس جگہ پر رہنے والے مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے، یہ فریضہ ہے کہ وہ سب مل کر اپنا اپنا تعاون اور اپنا اپنا حصہ جو ہے اس کو پیش کریں جو اس کام کے لیے آگے لگایا گیا ہے۔ باقی سب کو اس سے تعاون کرنا چاہیے۔ اس لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اس مسجد کو بنانے میں، تعمیر میں، بنیادوں سے لے کر اب تک جس بھائی نے بھی حصہ دیا ہے، تعاون کیا ہے، اللہ کریم ان سب کی روزی رزق میں بہت برکتیں عطا فرمائے۔ اسی طرح میلاد پاک کی محفل، 11ویں شریف کی محفل، جس بھائی نے تعاون کیا اللہ اس کی روزی میں برکت دے، اور جن بھائیوں نے ابھی تک حصہ نہیں دیا وہ اس محفل کے بعد بھی پیش کر سکتے ہیں، کیونکہ عام طور پر تجربہ یہی ہوا ہے کہ جتنی اگرائی ہوتی ہے، جتنا تعاون ہوتا ہے، جب محفل کا حساب و کتاب کیا جاتا ہے تو خرچہ اس سے بہت زیادہ نکلتا ہے، تعاون کم ہوتا ہے اور خرچہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے میں سب کو توجہ دلاتا ہوں، اس محلے میں رہنے والے اور مسجد کے آس پاس جو لوگ ہوتے ہیں ان کا حق زیادہ ہوتا ہے کہ وہ مسجد سے تعاون کریں۔ تو جس بھائی نے ابھی تک تعاون نہیں کیا، حصہ نہیں لیا، میں ان سے یہ توقع بھی رکھتا ہوں، ان کے لیے دعا بھی کرتا ہوں کہ وہ کل پرسوں جب موقع ملے تو 11ویں شریف اور میلاد کی محفل میں اپنا تعاون اور حصہ پیش کریں، تاکہ یہ نیکی اور خیر اور بھلائی کا کام جو ہے وہ چلتا رہے۔ مسجد کے نظام کو چلانے کے لیے بھی تعاون کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کی بہترین صورت یہ ہے کہ جمعے کے دن ایک مقرر کر لیں، جمعے کا دن یہ تمام محلے میں رہنے والے یہ نیت کریں، یہ ارادہ کریں کہ آج جمعے کا دن ہے تو ہماری روزی میں اللہ کریم نے مسجد کا بھی حصہ رکھا ہے، جو ہم کمائی کرتے ہیں، کماتے ہیں، اس میں مسجد کا بھی حصہ ہے، اس میں دین کا بھی حصہ ہے۔ اس لیے جمعے کے دن خاص طور پر جب جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں اور ادائیگی جمعہ کے لیے، تو گھر سے جیب میں وہ پیسے الگ سے ڈال کے لایا کریں کہ یہ مسجد کا ہفتہ وار حصہ ہے جو میں نے اپنے مال میں سے دینا ہے۔ تو یہ نیت کر کے اور یہ ارادہ کر کے ہر جمعے اس مسجد کی خدمت کرنا، یہ بھی اس بستی میں رہنے والوں پر فریضہ ہے، ذمہ داری ہے، اور ہمیں ان کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دو نسبتیں ہیں آج کی محفل کو، ایک میلاد کی نسبت کہ ہم اپنے نبی پاک کے میلاد کی محفل آج سجا کے بیٹھے ہیں، اور دوسری نسبت ہے حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ عنہ کی 11ویں شریف کی، آپ کے عرس پاک کی یہ محفل ہے
اسے عرس قادریہ بھی کہتے ہیں، عرس غوثیہ بھی کہتے ہیں، عرس غوث الثقلین بھی کہتے ہیں۔ اور چونکہ غوث العظم کا وصال 11 تاریخ کو ہوا، اس نسبت سے یہ 11ویں شریف بھی ہے۔ سب سے پہلے میں میلاد شریف کے حوالے سے چند باتیں عرض کرتا ہوں کہ اللہ کریم نے ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی ولادت، آپ کی پیدائش، آپ کے میلاد کا وقت اللہ تبارک و تعالی نے جو مقرر فرمایا تھا، اسی تاریخ کو میرے نبی کریم علیہ السلام کا مکۃ المکرمہ شہر میں حضرت عبداللہ کے گھر میں حضرت آمنہ پاک کی آغوش میں ہمارے نبی پاک کے نور کا ظہور ہوا تھا۔ حضور کے نور کا ظہور ہوا تھا۔ یہ نبی پاک کے میلاد کا دن ہے، ربیع الاول کی 12 تاریخ میلاد کا دن ہے۔ اور ایک ہے نبی کریم علیہ السلام کا بنایا جانا، ایک ہے حضور کا دنیا میں تشریف لانا، اور ایک ہے نبی کریم علیہ السلام کا اپنی نبوت کا اظہار اور اعلان فرمانا۔ ہر مسلمان کو، ہر کلمہ پڑھنے والے کو یہ بات سے نشین ہونی چاہیے اور اچھی طرح سے دل میں بٹھانی چاہیے، خاص طور پر میرے نوجوان بیٹے اور بچے جو اسکول و کالج میں پڑھتے ہیں، اور ہمارے بزرگ، میں سبھی کی توجہ چاہتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ یہ بات اپنے دل پر آج لکھ لیں کہ ایک ہے نبی کریم علیہ السلام کے بنائے جانے کا، اور دوسرا حضور کی ولادت، میلاد اور پیدائش، تیسرا ہے نبی کریم علیہ السلام کا اپنی نبوت کا اظہار اور اعلان کرنا۔ دو باتیں میں پہلے عرض کروں گا، لیکن وہ چیز جو ترتیب میں پہلے ہے اس کو میں آخر میں بیان کروں گا۔ اس طرح بات سمجھنا آسان ہو جائے گا، ہر پڑھا ہوا آدمی اور ہر ان پڑھ بندہ، بے پڑھا بندہ بھی اس مسئلے کو سمجھے گا۔ اور اصل مقصد محفل کا یہی ہے کہ دین کی بات کو سمجھانا، سیکھنا اور سمجھنا۔ تو حضور پیدا ہوئے ربیع الاول کی 12 تاریخ کو، پیدا ہوئے ربیع الاول کی 12 تاریخ کو، یہ حضور کی ولادت ہے، یہ میلاد ہے، یہ پیدائش ہے۔ اسے کہتے ہیں ولادت محمدیہ، ولادت محمدیہ، کہ جب حضور پیدا ہوئے۔ اور ایک ہے بعثت محمدیہ۔ بعثت محمدیہ کا معنی ہے کہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے جب اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا اور اپنے نبی ہونے کا اظہار فرمایا، اعلان نبوت اور اظہار نبوت، یہ نبی کریم علیہ السلام نے 40 سال کی عمر مبارک میں کیا تھا۔ پیدا ہونے کے 40 سال بعد نبی کریم علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اظہار کیا تھا اور اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا۔ 40 سال کی عمر میں، پیدا ہونے کے 40 سال بعد نبوت کا اظہار و اعلان کیا۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس نبوت کا حضور نے اعلان کیا اور اظہار فرمایا اور اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا، اپنے نبی ہونے کا اظہار کیا، اپنی نبوت کا اعلان کیا، اپنی نبوت کا اظہار کیا، یہ نبوت میرے آقا کریم علیہ السلام کو ملی کب تھی؟ یہ نبوت ملی کب تھی؟ حضور کب نبی بنائے گئے تھے؟ کب سے نبی تھے؟ جس نبوت کا اظہار 40 سال کی عمر میں کیا، تو یہ نبوت میرے آقا کو عطا کب کی گئی؟ اور حضور نبی کب بنائے گئے؟ یہ تو اعلان ہے۔ 40 سال کی عمر میں صرف نبوت کا اعلان ہے اور نبوت کا اظہار ہے، نبوت کو ظاہر کیا۔ 40 سال کی عمر میں حضور نبی بنائے نہیں گئے، نہ 40 سال کی عمر میں حضور کو نبوت ملی۔ یہ تو اعلان کر رہے ہیں، نبی ہونے کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اور آپ مل کر
یہ دیکھیں کہ حضور کو نبی بنایا کب گیا تھا؟ یہ ایک سوال ہے، اور اس کا جواب سیاستہ کی مشہور کتاب حدیث پاک کی جامع ترمذی، اس میں وہ حدیث شریف ہے جس حدیث شریف میں اس سوال کا جواب ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ نے حضور سے پوچھا، یہ بات حضور کے صحابہ نے نبی پاک سے پوچھا، متا وجبت لک النبوہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو نبی کب بنایا، آپ کو نبوت کب ملی؟ یہ سوال ہمارے نبی پاک سے حضور کے صحابہ نے کیا، تو حضور نے جواب کیا دیا؟ غور سے سنیے، سوال کا جواب سنیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ جس نبوت کا اظہار کیا، اعلان کیا 40 سال کی عمر میں، وہ نبوت حضور کی کب سے ہے۔ اب میرے نبی پاک نے جو جواب دیا نا، وہ دل کی تختی پہ لکھنا۔ آقا کریم نے فرمایا کنت نبیًا وآدم بین الروح والجسد، فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے۔ کنت نبیًا کا معنی ہے میں نبی تھا، میں نبی کنت نبیًا میں نبی تھا، وآدم بین الروح والجسد، جنہوں نے عربی گرامر پڑھی ہے یہ واو حالیہ ہے، اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ آدم علیہ السلام کا حال یہ تھا، آدم علیہ السلام کا حال یہ تھا کہ وہ روح اور جسم کے درمیان تھے، بین الروح والجسد، ان کے جسم میں بھی روح داخل نہیں کی گئی تھی، روح اور جسم کے درمیانی مرحلے میں تھے۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا، تو میں تھا نبی وآدم، اور آدم علیہ السلام کا حال یہ ہے بین الروح والجسد، کہ ابھی وہ روح اور جسم کے درمیانی مراحل میں تھے، میں تو اس وقت بھی نبی تھا۔ اس حدیث پاک کو دوسری جگہ پہ دوسرے الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا، اور بڑے غور سے سنیے، میرے آقا نے فرمایا کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علی نبینا علیہ السلام پانی اور مٹی کی درمیانی منزلیں طے کر رہے تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ حاضرین محترم، پتہ یہ چلا اور معلوم یہ ہوا کہ تخلیق آدم سے پہلے، آدم علیہ السلام کے بنائے جانے سے بھی پہلے میرے آقا کریم علیہ السلام کی نبوت موجود تھی، حضور کی نبوت، وہ نبوت جو تخلیق آدم سے پہلے سے موجود تھی، اس نبوت کا اظہار اور اعلان نبی کریم علیہ السلام نے اپنے میلاد، اپنی پیدائش اور اپنی ولادت کے 40 سال بعد اس نبوت کا اظہار اور اعلان فرمایا۔ اب یہ بات سمجھنے کے ضمن میں ایک سوال اور پیدا ہو گیا کہ 40 سال کی عمر میں نبوت کا اظہار و اعلان کیا حضور نے، تو اس سے پہلے کیوں نہیں کیا؟ پیدائش میلاد سے لے کے 40 سال گزر گئے، حضور نے اپنی نبوت کا اعلان ہی نہیں کیا، نہ اظہار کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا، نبی اپنی مرضی سے بات، اپنی مرضی سے حضور کچھ نہیں کہتے، نہ بات کرتے ہیں نہ بولتے ہیں، اور گواہ قرآن کی آیت ہے، اس پر گواہ قرآن کی آیت ہے، وہ کیا ہے؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ،
بے نیاز رب نے فرمایا میرے محبوب اپنے خواہش سے تو بولتے ہی نہیں، اپنی خواہش سے تو بات کرتے ہی نہیں، یہ تو بولتے ہیں تو اللہ کی مرضی سے بولتے ہیں۔ تو رب نے پسند یہ کیا، رب نے، سارے بولیں رب نے، اور دوسرا لفظ یہ ہے کہ رب نے چاہا، رب نے پسند کیا، رب نے چاہا کہ میرے محبوب کی عمر مبارک جب 40 سال ہو تو میرے محبوب اس وقت اپنے نبی ہونے کا اظہار بھی فرمائیں اور اعلان بھی فرمائیں۔ اس میں ایک حکمت ہے، اس میں ایک حکمت کیا ہے کہ 40 سال کی زندگی اعلان نبوت سے اور اظہار نبوت سے پہلے حضور کی مکہ شریف کی زندگی کتنی ہے؟ 40 سال میرے آقا کریم نبوت کے اظہار و اعلان سے پہلے مکے میں رہے، اپنے نبی ہونے کو ظاہر ہی نہیں کیا، اعلان ہی نہیں کیا، اعلان کیا 40 سال کی عمر میں۔ اور یہ اعلان پہلے کیوں نہیں کیا 40 سال کی عمر میں کیا ہوا؟ ایک جواب تو آپ کو میں نے سنا دیا کہ حضور اپنی مرضی سے نہیں بولتے، اللہ کی مرضی سے بولتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب حضور نے اپنے نبی ہونے کا اظہار و اعلان فرمایا تو فرمایا یہ لات، منات، قبل، عزا، یہ بت جو جن کی تم پوجا کرتے ہو، یہ بت ہیں، نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں، نہ نفع نقصان کے مالک ہیں، یہ تو عبادت کے لائق نہیں ہے، ان پتھروں کو چھوڑو اور خدائے واحد کی عبادت کرو جو پوری کائنات کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے۔ اس اللہ رب العزت کے سوا پوری کائنات میں کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ عبادت کرو تو اسی رب کی، سجدہ کرو تو اسی رب کو، اس کے سوا کسی کو سجدہ نہیں، کسی کی عبادت نہیں۔ جب میرے آقا نے مکے والوں کو یہ فرمایا تو مکے والوں نے کہا کہ جس خدا کی عبادت کی آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں، جس خدا کی عبادت کی ہم نے تو اسے دیکھا ہی نہیں، ہم نے اسے، آپ کہتے ہیں اللہ رب ہے، عبادت کے لائق وہی، سجدے کے لائق وہی، چھوڑو بتوں کو، تمہاری جبینیں، تمہاری پیشانیاں ان پتھروں اور لکڑی کے بنائے ہوئے خداؤں کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں بنائی گئی، تمہاری پیشانی اور تمہاری جبین اس لیے بنائی گئی ہے کہ تم اسی رب کریم کی بارگاہ میں اپنا سر جھکاؤ، سجدہ کرو جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اور اس کا تعارف کیا ہے؟ اللہ خالق کل شیء، وہ ہر چیز کا خالق ہے، اس ہستی پاک کا نام اللہ ہے، اللہ، اس کی عبادت۔ مکے والوں نے پتہ کیا کہا؟ مکے والوں نے کہا کہ جس اللہ کی آپ عبادت کی دعوت دے رہے ہو ہم نے اسے دیکھا ہی نہیں، ہم نے اسے دیکھا نہیں، تو ہمیں خدا کے وجود پر، خدا کے اس کے وجود پر، اس کی ہستی پر، اس کے ہونے پر ہمیں کو دلیل چاہیے، ہمیں دلیل دیں کہ خدا ہے، اس کے وجود پر ہمیں دلیل دیں۔ مدنی پورہ کے حضور کے عاشقوں، بڑی پیاری بات ہے، کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے، وہ تو دلیل مانگ رہے ہیں خدا کے وجود پر، خدا کی ہستی پر، تو حضور نے دلیل کیا دی؟ دلیل خدا کی مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہے، اس کی ہستی اور اس کے وجود پر ہمیں کوئی دلیل دو۔ حضور دلیل کیا دیتے ہیں؟ سنیے قرآن رب کا، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، حضور نے دلیل کیا دی؟ فرمایا قد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، فرمایا میری 40 سال کی زندگی کھلی کتاب کی طرح تمہارے سامنے ہے، اور اگر میری 40 سالہ زندگی میں کوئی عیب نظر آ جائے تو خدا کا انکار کر دینا، اور 40 سالہ زندگی میں کوئی عیب نظر نہ آئے
تو خدا کے انکار کی کوئی وجہ تمہارے پاس باقی نہیں بچی۔ کوئی سمجھ بھی آئی کہ ہمیں نعرے مار رہے ہیں؟ جس کو سمجھ آئی ذرا ہاتھ کھڑا کرے، میں زیادہ کوئی سمجھ آئی ہے؟ عقیدہ وہ رکھو جو اللہ کے قرآن والا، جو عقیدہ اللہ کے، لو جی دلیل تو مانگی ہے خدا کے وجود پہ، دلیل مانگی ہے خدا کے وجود پر، اور دلیل سرکار اپنی 40 سالہ زندگی کو پیش کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں قد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں تمہارے درمیان عمر کا ایک معتبری حصہ 40 سال 40 ورے میں تواڈے وچ گزارے نے، تے 40 وریاں وچ کوئی عیب نظر آئے تو خدا دا انکار کر دو۔ 40 سال کی عمر میں اس لیے اعلان نبوت کیا تھا، اللہ نے چاہا کہ میرا محبوب 40 سال دن رات ان میں گزارے، تجارت کرے، یہ میرے محبوب کی تجارت کو دیکھیں، میرے محبوب کی دوستی دشمنی کے معیار کو دیکھیں، میرے محبوب کے جانے آنے کو دیکھیں، تاکہ اس قوم کو علم ہو جائے کہ 40 سال کی عمر میں یہ نبی اپنی نبوت کو ظاہر کر رہا ہے، تو 40 سال کی زندگی میں کوئی عیب ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ سفید چادر کی طرح میرے آقا کی 40 سالہ زندگی شفاف ہے، صاف ہے، بے عیب ہے۔ تو جس رسول کو بے عیب بنایا، اور بنایا اللہ نے، وہ رب کتنا عظیم ہوگا جس کا رسول بے عیب ہے۔ وہ رب کتنا عظیم ہوگا، وہ رب کتنا عظیم ہوگا جس کا رسول بے عیب ہے، جس کا رسول بے عیب ہے۔ اور دوسرے لفظوں میں جس رب نے اپنے محبوب کو بے عیب بنایا ہے، وہ ذات کتنی بلند و بالا ہوگی، کتنی برتر ہوگی۔ جس نے رسول بنایا تو رسول کو بے عیب بنایا۔ حضور کا بچپن، حضور کی جوانی، حضور کی ساری عمر مکے والوں کے درمیان میں گزری، 40 برس گزر گئے۔ 40 سال کی عمر کو جب میرے آقا پہنچے، مکے والوں کو اکٹھا کیا، فرمایا بتاؤ میری 40 سالہ زندگی تمہارے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے، اگر ایک عیب بھی نظر آ جائے میری 40 سالہ حیات میں تو خدا کا انکار کر دینا، اور میری 40 سالہ حیات کی کتاب میں اگر تمہیں کوئی عیب نظر نہ آئے تو پھر خدا کا انکار نہ کرو، ان بتوں کو چھوڑ کر اسی اللہ کو رب مان لو جس نے اپنے رسول کو بے عیب بنایا۔ معلوم یہ ہوا کہ جو رسول کو بے عیب مانتا ہے، کلمہ پڑھنے کا تقاضا ہے کہ رسول کریم کو، سارے بولیں رسول کریم کو، رسول کریم کو، جن کا ایمان ہے حضور بے عیب ہے وہ بولیں، باقی خاموش رہیں۔ ہمارے نبی پاک کو رب نے کیا بنایا ہے؟ ہمارے نبی پاک کو کیا بنایا ہے؟ کوئی عیب تو ہے ہی نہیں حضور کی ذات میں، تم ڈھونڈنے کے لیے کیوں نکلے ہو؟ اسی لبن کیوں نکل پئے ہو جب عیب ہے ہی نہیں، عیب ہے ہی نہیں تو تم تلاش کرنے کے لیے کیوں نکلے؟ میرے آقا ہر اعتبار سے کامل ہیں، اکمل ہیں، مکمل ہیں۔ جس رب نے محبوب کو بے عیب بنایا ہے اس نے محبوب میں کوئی کمی رہنے دی ہے؟
اور یہی عقیدہ تو حضور کے صحابہ کا ہے، یہی عقیدہ نبی پاک کے، دیکھو عقیدہ صحابہ، صحابہ کہتے ہیں خلقت مبرئا من کل عیب، یا رسول اللہ عرش والے رب نے آپ کو ہر عیب سے پاک بنا، خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، حضور ایسے لگتا ہے کہ عرش والے رب نے آپ کو بے عیب بنایا ہے، ہر کسی انسان کو عرش والے رب نے اپنی مرضی سے بنایا، مگر آقا لگتا یوں ہے کہ عرش والے رب نے آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا۔ حضور تو بے عیب ہیں۔ ایک ہے حضور کا میلاد، ایک ہے حضور کا میلاد، اور ایک ہے حضور کی بعثت۔ بعثت دا معنی اے سیدھا جے جدوں اپنے نبی ہون دا اعلان کیتا انہوں آدھر بعثت، جدوں اپنے نبی ہون دا تے اپنے نبی ہون دا اظہار کیتا انہوں آدھر بعثت۔ ایک ہے میلاد محمدیہ، ایک ہے بعثت محمدیہ۔ میلاد محمدیہ تے میں مختصر گفتگو کیتی ہے، بعثت محمدیہ تے ہن انہاں دوواں مرحلیاں تو پہلا ایک مرحلہ ہے وہ دا نام ہے خلقت محمدیہ، وہ دا نام ہے خلقت کہ ساڑھے نبی پاک دی تخلیق کدو ہوئی، تخلیق بنانا، حضور بنائے کدو گئے، انہوں آدھن خلقت محمدیہ، اعلان نبوت انہوں آدھن بعثت محمدیہ، وہ 40 سال دی عمر، میلاد ربیع الاول دی 12 تاریخ، مکہ مکرمہ شہر، حضرت عبداللہ کا گھر، حضرت آمنہ کی آغوش، میرے نبی پاک کا میلاد ہوا۔ اور جب میلاد ہوا تو حضرت آمنہ نے فرمایا خرج منی نور، خرج منی نور اضاءت منہ قصور الشام۔ حضور کی اماں جان سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میری گود میں جب محمد پاک کا ظہور ہوا میں نے دیکھا مجھ سے ایک نور ظاہر ہوا ہے، اور میں نے مکے میں بیٹھ کے شام کے محلوں کو چمکتا ہوا دیکھ لیا۔ یہ میلاد محمدیہ اور بعثت محمدیہ دونوں پر میں گفتگو اختصار کے ساتھ کر چکا ہوں۔ اور پہلا مرحلہ جس کو میں سب سے آخر میں بیان کر رہا ہوں، جس کو سب سے طریقہ تو یہ ہے کہ پہلے خلقت بیان کروں، پھر میلاد کروں، پھر بعثت، لیکن اب سمجھنا آسان ہوگا۔ اس ترتیب سے اگر آپ سمجھیں گے تو مجھے تو کوئی نہیں، میں تو پہلے بیان کر دیتا، لیکن جس طرح اب آپ سمجھیں گے پہلے میں بیان کرتا، ممکن ہے آپ اس طرح سے اسے پک نہ کرتے جس طرح میں ترتیب بدل کے آج بیان کر رہا ہوں۔ بس سیدھا سا سوال ہے کہ حضور 40 سال کی عمر میں نبی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، پیدائش ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ہو رہی ہے، تو صحابہ نے حضور سے پوچھا تھا، یہ ہے خلقت محمدیہ جس کو آخر میں بیان کر رہا ہوں۔ یہ مصنف عبد الرزاق میں محدث عبد الرزاق نے اس حدیث کو نقل کیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ حضور کے صحابی ہیں، اور نبی پاک سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھتے ہیں ساری کائنات یہ رب نے بنائی ہے، آسمان بھی رب نے بنایا، زمین بھی بنائی، چاند بھی بنایا، سورج بھی بنایا، ستارے بھی بنائے، دریا بھی بنائے، پہاڑ بھی بنائے، حیوانات بنائے، نباتات بنائے، جمادات بنائے، پوری کائنات عرش والے رب نے بنائی ہے، جنوں کو بنایا، انسانوں کو بنایا، یہ پوری کائنات کا خالق اللہ ہے۔ جابر بن عبداللہ پوچھتے ہیں اخبرنی ان اول شیء خلق اللہ تعالی قبل الاشیاء،
حضور ان ساری چیزوں میں سے عرش والے رب نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا تھا؟ ان ساری چیزوں میں سے جو میں نے آپ کو گنوائی ہیں، بلکہ پوری کائنات پست و بالا، کائنات ہست و بود، کائنات ارضی و سماوی، پوری کائنات میں ہر چیز، ہر شے سے پہلے بے نیاز رب نے کس چیز کو بنایا؟ یہ سوال حضرت جابر بن عبداللہ نے نبی پاک سے کیا، اور نبی پاک نے جواب کیا دیا؟ حضور نے جواب کیا دیا؟ فرمایا یا جابر، اے جابر، ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ۔ اے جابر، ساری کائنات سے پہلے عرش والے رب نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے بنایا۔ کائنات کی ہر چیز سے پہلے رب نے کیا بنایا؟ ہمارے نبی پاک کا پوری کائنات سے پہلے ہمارے نبی پاک کا نور بنایا۔ خلق قبل الاشیاء، ہر چیز سے پہلے اللہ نے بنایا نور نبی کا۔ اے جابر، تیرے نبی کے نور کو بنایا، اور کہاں سے بنایا؟ من نور ہی، اپنے نور سے۔ حضور اللہ کے نور سے ہیں، اور پوری کائنات عرش والے رب نے میرے نبی پاک کے نور سے بنائی۔ کائنات میں کسی چیز کا وجود نہ تھا، کوئی شے بھی نہیں سی کائنات میں، سب تو پہلا نبی پاک دا نور بنیا، تے پھر رب نے حضور دے نور نو بنا کے تے حضور دے نور وچوں پھر عرش والے رب نے ساری کائنات نو بنایا۔ یہ بات حدیث شریف ہے، ترجمہ میں نے پہلے سنا دیا، حدیث میں بعد میں سنا رہا ہوں تاکہ سمجھ جائیں۔ یہ جو بات میں نے کی ہے نا کہ حضور اللہ کے نور سے اور ساری کائنات حضور کے نور سے، یہ حدیث ہے، سنو حدیث۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انا نور من نور اللہ وکل الخلائق من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں اور ساری کائنات عرش والے رب نے میرے نور سے بنائی ہے۔ کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو کہتے نہیں اسی دیوبندی ہونے ہاں جی، اسی دیوبندی ہونے ہاں، یہ جو دیوبند مکتبہ فکر ہے نا، ان کے مجدد ہیں، ان کے مجدد ہیں اشرف علی صاحب تھانوی، ان کی کتاب ہے نشر الطیب، اس کا پہلا باب اور پہلا چیپٹر ہے نور محمدی کے بیان میں۔ جیڑی حدیث سنائی ہے نا، یہ سجنوں یہ دیوبندیاں دے مجدد نے اپنی کتاب نشر الطیب دے پہلے باب دے پہلے چیپٹر وچ نور محمدیہ کے بیان میں بھی یہ حدیث لکھی ہے۔ جیڑی دوسری حدیث سنائی ہے حضور اللہ دے نور وچوں تے ساری کائنات حضور دے نور وچوں، یہ اشرف علی صاحب تھانوی نے نشر الطیب دے پہلے چیپٹر وچ لکھیا ہے، سورج، چند، ستارے، شمس و قمر، بحر و بحر، ساری کائنات پھر رب نے ساڈے نبی پاک دے نور تو بنائی۔ جی، اور مدارج النبوت میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ، انہوں نے سیرت پر کتاب لکھی ہے، فارسی میں ہے مدارج النبوت شریف، اس میں حدیث شریف لکھی ہے، وہ حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے کہ یہ درجے کے اعتبار سے حدیث صحیح ہے، درجے کے اعتبار سے حدیث صحیح ہے، فارسی کی عبارت ہے، در حدیث صحیح آمدہن
اول ما خلق اللہ نوری، نبی پاک نے فرمایا ساری کائنات سے پہلے اللہ نے جس چیز کو بنایا، تخلیق کیا، نوری، وہ تو میرا نور ہے، وہ تو میرا نور ہے۔ اب آپ سمجھ گئے، ایک ہے خلقت محمدیہ، یہ لفظ یاد کیا کرو، بولے سارے، خے کے نیچے زیر ہے، خلقت محمدیہ، تخلیق محمدیہ کہہ لو، چلو سوکھا لفظ، تخلیق، بنایا، جو تو رب نے بنایا ہوا پوری کائنات تو پہلا حضور دا نور بنے۔ ایک ہے میلاد محمدیہ، میلاد مصطفیٰ، میلاد النبی، یہ ربیع الاول دی 12 تاریخ نو حضور دا نور دا ظہور ہویا، میلاد ہویا۔ 40 سال دی عمر وچ نبی پاک نے اپنی نبوت دا اظہار تے اعلان فرمایا۔ اے جڑی اج محفل سجائی ہے مسجد صدیقی رضوی محلہ مدنی پورہ دے اندر، یہ حضور دے 3 مرحلے نے نبی پاک دے ظہور دے، یہ دوجے مرحلے دا جشن منا رہے ہیں، جشن میلاد، یہ دوسرے مرحلے دا جشن۔ حضور دی پوری عمر مبارک 63 سال، کل عمر نبی پاک دی ظاہری حیات طیبہ 63 سال، 23 سال نبی پاک نے مکہ شریف وچ گزارے اعلان نبوت تو، آپ نے 13 سال مکی زندگی اور 10 سال مدنی زندگی، 23 سال اعلان نبوت کے بعد، اور 13 سال مکی زندگی، 10 سالہ مدنی زندگی۔ اور یہ مکی اور مدنی زندگی دا ذرا دیکھو نا موازنہ، تھوڑی مسجد کی الماری وچ قرآن شریف پہ ہونی اٹھ کے نا ویکھن لگ پیا جے محفل دے سرے چڑھو گے۔ سویرے فجر دی نماز تو بعد قرآن شریف کھولیا جے، 4-5 سورتاں کھولیا جے، اتنے لکھے ہونا ہے سورۃ مکیۃ، کسی سورت تے لکھا ہے سورۃ مدنیۃ، اے مکی سورت ہے، اے مدنی سورت ہے، اے سورت مکی ہے، اے سورت سویرے کھولو کر بھی قرآن کھولیا جائے، کھولیا کرو قرآن، صبح پڑھیا کرو، تلاوت کریا کرو۔ سورۃ مکیۃ، کسی سورت نے لکھا ہے سورۃ مدنیۃ، بے نیاز رب سارا کلام تیرا ہے، ایک کلام الہی ہے، لیکن کچھ صورتاں مکی ہو گئی ہیں، کچھ مدنی ہو گئی ہیں۔ یا اللہ ایک ہی وجہ ہے، قرآن تے سارا تیرا کلام ہے، ایک قرآن کھولے ہے تے سورۃ مکیۃ، یہ دستا ہے یہ مکی سورت ہے، سورۃ مدنیۃ یہ مدنی سورت ہے۔ یہ قرآن مکی مدنی، مکی بھی ہو گیا تو مدنی بھی ہو گیا۔ فرمایا میرا محبوب مکے بھی سی، جڑا قرآن ہو تو آیا وہ مکی قرآن ہو گیا، میرا محبوب مدینے بھی سی، جڑا قرآن ہو تو آیا وہ مدنی قرآن ہو گیا۔ پھر عرش والے رب کو مدینے والے سے کتنی محبت ہے۔ اگر حضور مکے میں ہیں قرآن آیا ہے تو مکی قرآن، حضور مدینہ پاک میں جو قرآن وہاں آیا وہ مدنی قرآن ہو۔ اس لیے قرآن کی صورتوں میں لکھا ہے سورۃ مدنیۃ، سورۃ مکیۃ، اے مکی صورت یا مدنی صورت۔ جدھر حضور جاتے ہیں قرآن ادھر ادھر جاتا ہے۔ سارے نبی کتابیں لینے گئے، موسیٰ علیہ السلام تورات لینے گئے، حضرت داؤد زبور لینے گئے، حضرت عیسیٰ انجیل لینے گئے۔ میں پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ، جس آقا کریم کا تم نے کلمہ پڑھا ہے میرے آقا بھی کہیں قرآن لینے گئے تھے؟ حضور غار حرا میں ہیں تو قرآن غار حرا میں آیا، حضور غار ثور میں ہیں تو قرآن غار ثور میں آیا، حضور مکے میں ہیں قرآن مکے میں آیا، حضور بدر میں ہیں قرآن بدر میں آیا، حضور احد میں ہے قرآن احد میں آیا۔ اور مجھے کہنے کو میرے آقا
حضرت عائشہ کے بستر پر ہے تو قرآن وہاں ہے۔ جدھر جدھر حضور گئے قرآن ادھر ادھر جدھر جدھر حضور عرفات میں ہے تو قرآن عرفات میں آ رہا ہے، حضور بدر میں ہے تو قرآن بدر میں آ رہا ہے، جہاں جہاں مصطفیٰ گئے قرآن ادھر ادھر۔ یہاں بچے کو قرآن شریف کا سبق نہ آئے تو قاری صاحب کہتے ہو دیوار نہ کھلو جا 10 واری پڑھ والذین آمنوا والذین آمنوا۔ حافظ تراویح میں رمضان شریف کے مہینے قرآن سناتے ہیں، زور سے اثر تک خوب رگڑا دیتے ہیں منزل کو، لیکن منزلیں کچی کی کچی، پھر بھی کوئی نہ کوئی غلطی نکل آتی ہے۔ قرآن سمندر ہے، نمازی میں ڈنڈا لے کے امام دے دوڑے ہو جاندے تے تراویحاں تو بعد پھر میٹنگ بلا دین، کنڈی مار لیندے نا، کاری دی غلطیاں بہت ہوندیاں۔ یہ مولوی صاحب ہن بولن بہت لگ پے بھئی قرآن سمندر ہے، متشابہات کا آپ کو کیا علم ہے؟ ایک جیسی کئی آیتیں ہیں مضامین کے اعتبار، یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اتنی محنت کے باوجود بھی بھول رہا ہے، کیونکہ کلام خدا کا ہے نا، تو معمولی بات ہے۔ بچے کو یاد نہ ہو سبق، استاد کے کن پڑھ لے، 15 واری پڑھے اتنے کھڑو جا دیوار نہ، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، رگڑا لائے 15-20 واری پڑھ، سوٹی ہاتھ میں ہے کاری کی، بار بار کہتا ہے بار بار پڑھ، بار بار پڑھ، بار بار پڑھ، پھر بھی کچی کی کچی منظر۔ تو میرے مصطفیٰ کتنے نادان ہیں وہ لوگ، کتنے کم فہم ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں حضور ہماری طرح کے ہیں۔ وہ تو ایک آیت کو 20 مرتبہ پڑھے، تیری آیت کچی کی کچی، وہ تجھے یاد نہیں ہو رہی۔ سن قرآن، اللہ کا قرآن سن، وہی نازل ہوئی، میرے آقا کریم نے تیز تیز ان کلمات کو دہرایا، تیز تیز دہرایا، اللہ کریم نے فوراً آیت نازل کر دی۔ اتنے قاری صاحب نے 10 واری پڑھ، رب کیا کہتا ہے؟ لا تحرک لسانک لتعجل بہ، اے محبوب آپ کو زبان کو حرکت دینے کی ضرورت ہے۔ لا تحرک لسانک، محبوب زبان کو حرکت دینے کی بھی ضرورت نہیں، آپ زبان کو حرکت نہ دیں، جلدی نہ کریں۔ یہ قرآن نازل کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، آپ کے سینے میں جمع کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ حضور پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ عظمت مصطفیٰ کو پہچانو، صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں کہ جی اسی بھی مسلمان ہونے ہیں، اسی بھی مسلمان، ایسی بھی کلمہ پڑھنے ہیں۔ بھئی کلمہ پڑھتے ہو مگر کلمے کے تقاضے بھی سمجھے ہیں کہ نہیں؟ حضور کو بے عیب مانو، حضور کو پھر اپنے جیسا نہ مانو، نہ پھر عقیدہ یہ رکھو کوئی تجھ سا ہوا ہے، کوئی تجھ سا ہوا ہے، نہ ہوگا شہا تیرے خالق کے حسن و ادا کی، تیرے پسینے سے تعفن اٹھتا ہے، اور مدنی کریم کا آقا کا پسینہ تو خوشبودار ہے، حضور کا پسینہ خوشبودار ہے۔ یہ عیب ہے میرے آقا، علم کا نہ ہونا یہ بھی عیب ہے، علم کا نہ ہونا بھی جی اتنے نہ پتہ لگا حضور نو، اتنے نہ پتہ لگا، ایسے نہ پتہ لگا، اینا علم ہے نہ علم نہیں۔ تو جب بے علم مانو گے تو پھر بے عیب مانا ہے تم نے؟
تم تو عیب نکال رہے ہو. نہیں بابا کرم دی نا اتنے حضور نو پتہ نہیں سی لگا اتنے نہیں سی پتہ لگا. نہ میرے بھائی کلمہ پڑھنے کا تقاضا یہ ہے کہ رسول کریم کو بے عیب مان، کیونکہ بے نیاز رب نے قرآن میں فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. محبوب جو کچھ آپ نہ جانتے تھے ہم نے وہ علم بھی آپ کو عطا کر دیا. وہ کون سا علم ہے جو حضور کے پاس نہیں؟ نبی کا معنی کیا ہے؟ نبی کا معنی ہی یہ ہے المخبر، اور نبی کا ایک معنی ہے المخبر. المخبر معنی ہو، اگر المخبر معنی ہو نبی کا تو المخبر کا معنی ہے خبر دینے والا، خبر، اور ایک معنی ہے المخبر خبر لینے والا. نبی کے 8 معنی ہیں. کتنے؟ 2 معنی صرف سمجھا رہا ہوں. ایک معنی ہے خبر لینے والا، ایک معنی ہے خبر. لو جی سیدھی سی بات ہے، ساری زندگی آپ کو کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا. نبی رب سے غیب کی خبریں لیتا ہے، امت کو غیب کی خبریں دیتا ہے. جو یہ کہے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا، نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا، پھر دوستو یہ 2 معنی تو یاد کر لو، المخبر اور المخبر. بے کے نیچے زیر ہو تو المخبر کا معنی خبر دینے والا، بے کے اوپر زبر ہو المخبر تو اس کا معنی ہے لینے والا. نبی رب سے غیب کی خبریں لیتا ہے، امت کو نبی غیب کی خبریں. بھائی اتنی سی بات، بھائی اتنی سی بات. کبھی نبی جب امت کو غیب کی خبریں دیتا ہے تو نبی المخبر ہوتا ہے، جب رب سے غیب کی خبریں لیتا ہے تو نبی المخبر ہوتا ہے. تو غیب کی خبریں تو رب دیتا ہے. اسی لیے سارے ترجمہ کرنے والوں نے ہر لفظ کا ترجمہ کیا ہے قرآن کا. یہ آپ کے سچا ہونے کی دلیل ہے. جو حلوہ کھاتے ہو نا 11ویں شریف کا، میراج شریف کی بریانی کھاتے ہو، اللہ کی نعمتیں ہیں نا. کہتے ہیں حلوہ کھاتے تو حلوہ حلال ہے یا حرام؟ کہنا کیا دے یہ حلوہ کھاندے ہیں وہی حلوہ حلال، ہر سوجی حلال کی، گھی حلال ہے جی، پستہ حلال، مغز بادام حلال، ساری حلال چیزوں سے تو حلوہ بنتا ہے. کہتے ہیں یہ حلوہ کھاندے ہیں. میں کہ بہتا کھایا کرو. تم حاجی صاحب نے بھی کہاں گا کہ 11ویں شریف کے حلوہ پکایا کرو. جے کر یار دے نا دا ملے مینا چوڑی پا لیے تھلے سٹھیے نا جی مینا مار دیں جی حلوہ کھاندے ہو. میں کہ بڑا سونا مینا یار اسی تے سرکار دے نا تے کھانے. پاک غذاواں رب نے پاک لوگاں واسطے رکھی. غصہ نہ کریا کرو جی سانو آندے حلوہ کھان والے. میں کہ چنگا کرنے حلوہ اچھی غذا ہے. پرونے ہون تو پھر بیگم آدھی ہے کیوں جی حلوہ نہ بنا لئیے آج پرونے ہوندے کوئی نہ کوئی میٹھی سویٹ ڈش. پرانے زمانے چ حلوہ ہی ہوندا سی. ایڑے پنڈاں دے کسے بندے نوں پوچھ لیا جی. میں بچپن وچ پنڈاں دیاں شادیاں بڑیاں اٹینڈ کیتیاں ابا جی نال جائیدا سی رحمت اللہ علیہ. جس پنڈ جانا نا تو اتھوں کڑاہ رکھیا ہونا تے حلوہ پکدے ہونا. پنڈ والیاں دے سن بھی ساڈی ویاہ دی تے ولیمے دی روٹی پوری نہیں ہوندی جنہ چر اے گوشت نہ ہوئے، کٹے دا گوشت ہوئے تے نال حلوہ نہ ہوئے. پنڈ والیاں دے سن نے کھے روٹی دتی انہیں تو روٹی دین دا چج ہی نہیں. وہ نال حلوہ بناندے سن، نال لوہ دیاں روٹیاں وڈیاں وڈیاں جڑیاں تے نال کٹے دا گوشت تے نال حلوہ دینا. پاک غذاواں یہ پاک لوگاں واسطے نے. اللہ کریم دا کنا کرم ہے یا رسول اللہ کہن والے ہو. ساڈا وہ عقیدہ وہ ایمان ہے جڑا نبی پاک دے صحابہ دا عقیدہ سی. ساڈا وہ عقیدہ ہے جڑا رب دے قرآن دا عقیدہ ہے تے مصطفیٰ دے فرمان دا. نبی رب سے غیب کی خبریں لیتا ہے،
امت کو غیب کی خبریں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومن مشکات شریف حدیث شریف ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ایک راسی 14ویں رات دا چند چڑھے ستارے چمک رہے سن حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ جن نے آسمان دے تارے نے تھوڑی امت بھی کوئی وجہ بندہ ہے جدیاں نیکیاں انیاں ہون جن نے آسمان دے تارے نے لو دسو کہ سوال دسدا ہے سوال کرنا دسدا ہے حضرت عائشہ صدیقہ دا عقیدہ سی حضور نو آسمان دے تاریاں دا بھی علم تعداد دا تے امت دیاں نیکیاں دا بھی پتہ ہے حضور آپ کی امت میں کوئی ایسا ہے جس کی نیکیاں اتنی ہو جتنے آسمان کے تارے ہیں فرمایا ہاں عائشہ میری امت میں ایک شخص ہے عمر بن خطاب عمر فاروق اعظم اس کی نیکیاں اتنی ہیں جتنے آسمان کے تارے ہیں معلوم یہ ہوا کہ حضور کو آسمان کے تاروں کی تعداد کا بھی علم اور حضور کو اپنی امت کی نیکیوں کا بھی علم ہے اعمال کا بھی علم میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا حضور نے یہ فرمایا عائشہ میں نے کی پتہ ہے تارے کتنے نے میں کوئی تارے گندا رہی نہ حضور نے یہ فرمایا میرے کی پتہ میری امتیاں نیکی کی نہیں نا سجنا ادھر پوچھے تو ادھر حضور نے فرمایا ہاں عمر فاروق اعظم ایدیاں نیکیاں انیاں نے جن نے آسمان دے تارے نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عرض کر دیا نے یا رسول اللہ میرے ابا جی ابو بکر صدیق حضور انہاں دیاں نیکیاں دا بھی دس دیو انہاں دیاں نیکیاں دی کی کیفیت ہے حضور نے فرمایا اے عائشہ تیرے باپ ابو بکر دی ایک نیکی عمر دیاں ساریاں نیکیاں دے برابر تیرے باپ ابو بکر دی ایک نیکی عمر فاروق دیاں ساریاں اللہ اکبر اللہ مجھے ایک بندہ ایک دفعہ میں ایک جگہ بیان کر لیا انہوں نے میں نے سوال کی تھا میں نے کہنا جی حضور دی امت بڑی ہے قیامت والے دیہاڑے نبی پاک نے اپنی امت نو کوثر دا پانی پیانا ہے حوض کوثر دا پانی پیانا ہے تو میں نے کہنے لگا انہیں برتن کتھوں ہونے سوال کرنے والا اپنے ذہن نہ کرے میں نے وہ دیکھو مثال کی دیندہ ہے جدوں کئی بندے مثال دیندے نہ آگا ویکھ دے نہ پیچھے ویکھ دے میں نے آندا جی ساڈے گھر پرونے آ جان نا تے اسی گوانڈیاں لو پانڈے منگ کے لیندے تے مولوی حدیث سناندے نے بھی نبی پاک نے کوثر دا پانی پیانا ہے تے پھر انہیں برتن کتھوں ہونے نے میں کہ حدیث شریف سنا دینا اخذ تو آپ ہی کر لی سرکار نے فرمایا جن نے آسمان دے تارے نے نا انہیں حوض کوثر دے کٹورے نے جن نے آسمان دے تارے نے انہیں حوض کوثر دے جنہاں کٹوریاں میں سرکار نے سانو کوثر پیانا جنہیں آب کوثر پی لیا نا حضور نے فرمایا جنہیں میرے ہاتھوں ایک باری کوثر دا جام پی لیا جنت میں جان تک انہوں ترے نہیں لگنی جنہیں میرے ہاتھوں جنہیں میرے ہاتھوں ایک باری کوثر دا وہ کٹورا پی لیا نا جنت بھی جان تک انہوں پیاس نہیں لگنی فرمایا ابو بکر دی ایک نیکی عمر دیاں ساریاں نیکیاں دے سجنا ذرا سوچی ایک منٹ خاموش ہو کے غور کر مفسرین نے فرمایا بے ایسی ٹو کڈن لگے تلاش کرن لگے اور نیکی کیڑی ایڈی پاری نیکی ایڈی وڈی نیکی اینی وزنی نیکی وہ کلی نیکی عمر دیاں ساریاں نیکیاں دے برابر ہے
نیکی کیڑی ہے؟ مفسرین نے نسا قرآن پڑھیا تو پتہ لگا وہ غار والی نیکی ہے۔ وہ ہجرت دے موقع تے جڑے نبی پاک صدیق اکبر غار بھی سونے نبی پاک نال غار سور وچ رہ سن، او نیکی ایڈی وڈی نیکی ہے، عمر دیاں ساریاں نیکیاں ایک پلڑے وچ، ابو بکر دی ایک نیکی دوجے پلڑے وچ۔ ابو بکر اسی واسطے حضرت عمر ساری زندگی آندے رہے، حضرت عمر ساری زندگی آندے سن ابو بکر میریاں ساریاں نیکیاں لے لے، وہ غار والی نیکی مینوں دے چھڑ۔ اچھا وہ نیکی ایڈی وزنی نیکی ہے کہ عرش والے رب نے قرآن بھی اس نیکی کا ذکر کیتا ہے۔ فرمایا عائشہ عمر دیاں ساریاں نیکیاں ایک پاسے، تیرے باپ ابو بکر دی ایک نیکی ایک پاسے، اور سونے رب دا قرآن وہ نیکی عرش والے رب نے قرآن بھی اس نیکی کا ذکر کیتا ہے۔ رب نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ایک غار والی نیکی ابو بکر دی نیکی اتنی پاری نیکی ہے اور اب نو ایڈی پسند ہے، فرمایا ابو بکر دی ایک نیکی ایک پاسے، عمر فاروق دی ساریاں نیکیاں ایک پاسے۔ کیڑا علم ہے جڑا حضور تو چھپیا ہے؟ اگے دا کش سے سگرٹ دا کش لا کے گلاں کرنیاں سوکھیاں نے؟ نہیں جی نہیں، حضور نو غیب دا علم کوئی نہیں سی۔ ایک حدیث شریف بخاری شریف دی سنو، تو میں بڑے ادب نہ سارے سننے والے کے گزارش کراں گا یہ حدیث پاک اپنے دل تے لکھ لو بس۔ ایڈی پیڈی پکی حدیث پاک بخاری شریف وچ، صحیح بخاری وچ حدیث۔ حضور نے فرمایا جدوں دی دنیا بنی ہے، جدوں تک دنیا رہنی ہے، میرے کو جو پوچھو گے میں اتنے کھلوتے ہیں جواب دیا گا۔ اور نبی دا مانا ہی غیب کی خبریں دینے والا، سارے ترجمہ کرنے والے، سارے قرآن دے ترجمہ، بعد دا ترجمہ، یاد دا ترجمہ کیتا ہے۔ بڑا دکھ ہوندا ہے جدوں کھولنے قرآن نبی لفظ نبی دا ترجمہ ہی نہیں کیتا، لفظ نبی دا کسے نہیں کیتا، صرف ترجمہ کیتا ایک جنے نے کیتا، ایک جنے نے کیتا جیڑا تیرا بھی امام ہے تے میرا بھی امام ہے۔ وہ یا رسول اللہ کہنے والے دا امام ہے جنہوں دنیا دی امام احمد رضا اعلی حضرت دے نانا مشہور نہیں، اعلی حضرت، انہاں دا ترجمہ کڈ کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن، اپنے گھراں وچ لیاؤ ترجمہ۔ جس گھر وچ کنز الایمان نہیں، سویرے ہی دکاندار نو آکھو بھائی مینوں کنز الایمان چاہیدا ہے، جڑا امام احمد رضا نے قرآن دا ترجمہ کیتا ہے نا کنز الایمان۔ کنز الایمان دا معنی ہے ایمان دا خزانہ۔ اچھا باقی سارے ترجمے والے کسے ترجمہ کیتا ہی نہیں۔ میں کیا ہو تواڈے قلم دیاں سیاہیاں ایتھے آ کے خوش کیوں ہو گئیاں؟ تواڈے ہاتھ ایتھے آ کے کیوں نہیں حرکت وچ آئے؟ ہر لفظ دا تسی ترجمہ کر دیو، نبی دا معنی ترجمہ ہی نہیں کیتا، معنی ہی نہیں لکھ۔ کیوں سجنا؟ اصل گل ہے لفظ نبی دا معنی لکھ دیندے نا، انہاں دے مذہب تے عقیدے تے پلے ککھ نہیں سی رہندا، اے گل پلے ککھ نہیں سی رہنا، تجیاں اونیاں سن ہوا وچ انہاں دیاں۔ یہ ترجمہ کیتا تے بریلی دے احمد رضا، یا ایھا النبی، میرے امام نے ترجمہ کیتا اے غیب کی خبریں بتانے والے، اے غیب کی خبریں۔ نبی رب سے غیب کی خبریں لیتا ہے، امت کو نبی غیب کی خبریں دیتا ہے۔ حدیث شریف سنو،
رب کو حضور غیب دیا خبراں لیندے نے، امت نو غیب دیا خبراں لو سنو۔ سرکار فرما دے رہے جدوں دی دنیا بنی ہے، جدوں تک رہنی ہے، جو پوچھو گے اللہ دی عزت دی قسم ہے میں ایتھے کھلوتے دساں گا۔ پوچھو۔ ایک صحابی ہاتھ بن کے کھلو گیا، سارے نظراں چکے وہ حال دیکھیا، ویکھو ہن کی سوال کردا ہے، یہ کی پوچھتا ہے؟ حضور نے فرمایا جدوں دی دنیا بنی، جدوں تک دنیا رہنی، ماکان جو کچھ ہو گیا ہے تے ما یکون جو کچھ قیامت تک ہونا ہے، جیڑی گل پوچھو گے میں ایتھے کھلوتیاں جواب دیاں گا، پوچھو تے صحیح۔ صحابی رسول کھڑے ہوئے جنہاں نام سی عبداللہ، صحابی رسول حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، ہاتھ بن کے آندے نے من ابی یا رسول اللہ، من ابی یا حضور میرا پیو کون ہے؟ ہائے ہائے حضور میرا باپ کون ہے، پیو کون ہے؟ من ابی، عربی وچ پیو نو باپ نو اب آندے، من ابی، حضور میرا پیو کون ہے، میرا باپ کون ہے؟ اللہ اکبر۔ جس ویلے پوچھیا تے میں پوچھنا انہاں سارے نو مینوں دسو۔ سجنا عقیدہ بڑا پیارا ہوندا ہے، ایویں نہیں ساڈی سارے پیچھے ہو جاندی، لے دس تیری سارے پیچھے ہی ہو جاندی۔ جیڑا آکھے نبی پاک نو غیب دا علم ہی نہیں، حضور نو تے کن تو پراں دا نہیں پتا، تیری او دے پیچھے کیویں ہوندی یار؟ وہ مسیت لب جتھے اتے سامنے لکھیا ہوئے یا رسول اللہ، تیری نماز اس مسیتے ہوندی ہے جتھے یا رسول اللہ لکھیا ہوئے، دل ہی نہیں مندا سجنا۔ تیرے پیو نو کوئی آکھے دا ابا جاہل سی، تو پڑھے گا نماز؟ تو آخنا انہیں سپیکر وچ کھے کڈی میرے ابے دی، انہیں میرے ابے نو آکھیا وہ جاہل سی، میں دے پیچھے نہیں پڑھنی۔ ذاتی جدو گلاں ہوندیاں تے نمازاں چھڑ دیندے ہو، ووٹ نہ دیو تے وہ امام صاحب کسی اور پارٹی دے ہون، آندے میری اس امام پیچھے نہیں ہوندی، کیوں؟ اوے یار او فلانے دا سپورٹر ہی فلانے دا، تیری ذات دی گل ہے، تو نماز چھڑ دینا ہے۔ سجنا سوچ، جے حضور دی وجہ تو کسی امام دے پیچھے نہیں پڑے گا تو سرکار بڑے خوش ہون گے۔ یہ دا امام نال ویر کوئی نہیں، امام میرے نال ویر رکھدا ہے، ایتھے نہیں پتہ لگا، اوتھے نہیں پتہ لگا، انج نہیں ہویا، او نہیں ہویا، اینا کو علم ہے اینا کو نہیں۔ تے جے حضور نبی کریم علیہ السلام دا جڑا کچھ نہیں لگدا نا، وہ ساڈا بھی کچھ نہیں لگدا۔ کیڑا نازک سوال ہے، میرا پیو کون ہے؟ سجنا میرے وال ویخ توجہ کر، یہ دا سوال ماں دے علاوہ کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ ہاں جی، محدثین نے لکھا ہے پیو بھی یہ دا صحیح جواب نہیں دے سکتا۔ سوال ہی سینسیٹیو ہے، نازک ہے، جہاں تعلق صرف ماں نال ہی۔ پوچھدا حضور صحابی رسول ہے، حضور میرا پیو کون ہے، باپ کون ہے؟ من نبی یا رسول اللہ۔ تو میں پوچھنا مینوں دسو، نبی پاک نے یہ فرمایا میں تینوں رب کو پوچھ کے دساں گا؟ حضور نے یہ فرمایا ہوگا نہیں، 2-4 دن دینا حساب کتاب لانے ہیں کوئی پیرو میرا حساب لاؤ، آندے نے لوگ کوئی حساب لاؤ، کتاب کڈو کوئی۔ میں پوچھنا نبی پاک نے فرمایا سی میں کتاب کڈاں گا تینوں دساں گا، حساب لاواں گا پھر؟ نا سجنا بخاری دی حدیث دسدی ہے، ادھر عبداللہ پوچھدا ہے حضور میرا پیو کون ہے، انہاں پیراں اتے نبی پاک نے جواب دیتا ہی، انہاں پیراں اتے سرکار نے فرمایا ابو کا حذافہ، وہ تیرا پیو حذافہ ہی ہے، حذافہ ہی ہے، حذافہ ہی ہے۔ انہاں دے باپ دا نام سی حذافہ، عبداللہ بن حذافہ۔ لوکی آندے سن اے اپنے پیو دا نہیں، معاذ اللہ، یہ حذافہ نہیں ہے، حذافہ دا پیو نہیں کو ہو رہے، معاذ اللہ۔ بہتان لایا نا، تو سرکار نے پھر حلالی حرامی ہون دا علم حضور رکھنے تو اور کیڑا علم ہے جڑا چھپے ہی ہے؟ حضور نو ہر ایک دے حلالی ہون دا بھی پتہ ہے تے حرامی ہون دا۔ سرکار نے مور لائیو تو حلالی ہے،
تیرا باپ حذیفہ ہی ہے، حذیفہ اے بخاری شریف وچ حدیث ہی۔ ماں نو جدو پتہ لگا نا، ماں نے آخیا پترا تو سوال نہیں سی کرنا، غلطی کیتی آ، یہ تے رب دا کرم ہے کہ اسلام لیاؤں تو پہلا میں بھی بچی رہی انہاں خرافات کو، رب نے میرے بچایا۔ جی میرے کو کوئی غلطی زمانہ جاہلیت وچ ہو گئی ہوندی، اج میں بندیاں دے سامنے ذلیل ہوندی، رسوا ہوندی۔ تو حضور کو کیوں پوچھیا ہے؟ انہاں کہ امی جی گل یہ سی لوکیاں دسن اپنے پیو دا نہیں۔ تے جدو نبی پاک نے فرمایا نا جدو دی دنیا بنی ہے جدو تک رہنی ہے، جو پوچھو گے اتنے کھلوتے ہیں جواب دیاں گا۔ میں کیا کیوں نہ فیصلہ نبی پاک کو کرا رہا ہوں، ہائے ہائے وہ فیصلہ حضور کو کرا رہا۔ سجنا میرا ایمان آخدے صحابی رسول دا ایمان سی نبی پاک نو میرے حلالی حرامی ہون دا بھی علم ہے۔ اہل علم نے آکھیا جیڑا نبی نطفے دی صحت اور عدم صحت دا علم رکھدا ہے تے پھر اور کیڑا علم ہے جیڑا نبی پاک کو پوشیدہ ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ شاطاں سجنا باغ وچ ہوئیاں، حضور نے جبل احد تے تشریف لے گئے نا نبی پاک، نال صدیق اکبر نے، نال حضرت عثمان تے حضرت عمر نے، تو پہاڑ ہلن لگ پیا، خوشی نال چومیا کہ حضور تشریف لے آئے۔ نبی پاک نے پائے اقدس کی ٹھوکر ماری، فرمایا اثبت احد فانما علیک نبی وصدیق وشہیدان۔ اے اور پہاڑ ٹھہر جا، رک جا، جم جا، تیرے اتے ایک اللہ دا نبی، ایک صدیق کے، دو شہید نے۔ مدنی پورے دے حضور دے عاشقو شہادتاں بعد بھی ہوئیاں نے، حضور انہاں دی شہادت دی پہلے خبر دے رہے پھر اجے بھی تینوں نہیں پتہ لگا، نہیں جی ویکھو نا جی چونکہ چنانچہ یعنی کہ یہ کہ وہ، نہ کلمہ پڑھن دا تقاضا ہے سونے نبی پاک نو بے عیب من تے جڑیاں رب نے شانہ نبی پاک نو دتیاں تے ساڈے نبی پاک دا جویں نبیاں وچ مقام ہے نا، ولیاں وچ وہ مقام سرکار غوث پاک دئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان انبیاء، جیڑا مقام نبیاں وچ آمنہ دے لال دے حضور دی امت دے ولیاں وچ وہ مقام میرے سرکار غوث پاک دا مقام۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ، پیران پیر دستگیر رضی اللہ، ہر امت وچ ولی ہوئے نے، ہر امت وچ ولی ہوئے نے۔ ساڈے نبی پاک دی امت وچ ہر دور وچ ولی ہوندے رہے، ہوندے نے، اور قیامت تک ولی ہوندے رہنے نے۔ ایک بڑا دلچسپ سوال ہے، یہ بھی یاد کر لو۔ ساڈے نبی پاک آخری نبی نے، خاتم النبیین نے، حضور دی ذات تے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، قیامت تک کوئی نواں نبی پیدا ہونا نہیں، حضور تے نبوت ختم ہو گئی۔ ایک بڑا دلچسپ سوال ہے، جویں نبوت ایک منصب ہے، ولایت بھی ایک منصب ہے۔ جس طرح قرآن نبیاں دیاں شانہ بیان کرتا ہے، قرآن ولیاں دیاں شانہ بیان کرتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ، سورہ یونس 11واں سپارہ آیت نمبر 62۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار آگاہ ہو جاؤ، جو اللہ کے ولی ہیں دنیا کی زندگی میں ان پر کوئی خوف نہیں، قیامت کے دن انہیں اب کوئی نہیں ہوگا۔ قرآن تے ولیاں دی شانہ بیان کر، نبوت دا دروازہ بند ہو گیا نبی پاک دے۔ تے سوال بڑا دلچسپ ہے، تے ولایت دا دروازہ کدوں بند ہونا ہے؟ حضور آخری نبی نے، تے حضور دی امت وچ پھر آخری ولی کون ہونا ہے جدے تے ولایت دا دروازہ بند ہو جانا؟ حضور دے بعد ان قیامت تک کوئی نواں نبی پیدا۔ اسی طرح ولایت کی ہستی تے ختم ہونی ہے تے انہاں تو بعد پھر ولایت دا دروازہ بند ہو جانا، کسی نے ولی پیدا ہی نہیں ہونا۔ اس ہستی دا نام ہے حضرت امام مہدی۔ بندے امام مہدی آدمی، اصل لفظ ہے امام مہدی، میم تے زبر ہے۔
امام مہدی علیہ السلام یہ اللہ دے آخری ولی ہونے نے، قیامت دے قریب انہاں دا ظہور ہونا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آسمان تے چوتھے آسمان تے زندہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، قیامت دے نیڑے انہاں آسمان تو زمین تے تشریف لے آنا ہے۔ اے فلسطین جتھے جنگ ہو رہی، اتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دجال نے قتل کرنا ہے، حدیث پاک ہے۔ دجال انہوں قتل کریں گے عیسیٰ علیہ السلام، پھر انہوں تبھی وصال ہوئے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی پھر قبر بننی ہے گنبد خضرا شریف مدینہ پاک، حضور دی قبر پاک نال قبر وہ جگہ خالی ہے جتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دفن ہونا ہے۔ تو امام مہدی علیہ السلام کا جدو ظہور ہونا ہے نا، یہ آخری ولی ہونے نے، انہاں تو بعد پھر کوئی ولی پیدا نہیں ہونا، ولایت انہاں تے ختم ہو جانی، بند ہو جانا دروازہ۔ تے ولی تے ہر دور وچ ہوئے نے، ہن وی نے ولی قیامت تک ہوندے رہنے، پر انہاں دی نشانیاں وچ غلطی لوگ کھا جاندے نے، ولی دی پہچان وچ غلطی کھا جاندے نے۔ ساڈا عقیدہ پتہ کی یہ ساڈے متھے ایویں لاندے نے، چرسی پنگی بے نماز سنت دے تارک انہاں دی فوٹواں نیٹ تے چڑھا کے تے آندے نے جی اے ویکھو اے سنیاں دا پیر ہے۔ ساڈا پیر نہیں، ساڈا پیر تے او ہے اوتھوں دوروں کھلو کے اودا چہرہ ویکھیے تے مدینہ پاک دی خوشبو آ گئی۔ اچھا وہ ملنگ تلنگ جنہاں لویا پایا ہے تے بنگا پائیاں نے، داڑھی منی ہے تے لٹاں رکھیاں ایڈی ہیں، مطار پڑی ہاتھ وچ، بوٹی رگڑ دے تے سگریٹ چرس والے پیندے، وہ ساڑے نا آلہ جی اے بابے نے نہ دے سجنا، وہ شیطان دے بابے نے۔ ساڑے بابے تے وہ نے جنہاں نو قرآن آندا ہے الا ان اولیاء، ساڑا بابا ویکھنا ہی تے داتا گنج بخش دے سیدنا غوث العظم نو ویکھ، بابا فرید نو ویکھ، سلطان باہو نے ویکھ، مخدوم علاؤ الدین صابر کلیری نو ویکھ، شیر ربانی میاں شیر محمد شرک پوری نو ویکھ۔ میاں شیر محمد شرک پوری رام ارائیں برادری دے سن، اللہ دے ولی سن۔ اج بھی انہاں دی مسیتی پہلی صف وچ نہ داڑھی مڈان والا نماز پڑھ سکدا ہے نہ کتران والا۔ جاؤ شرک شریف میاں صاحب دی جیڑی مسجد آپ انہاں بنائی سی نا، جیڑی شہر دے اندر ہے، اوتھے پہلی صف وچ داڑھی مڈان والا آپ ہی نہیں بہندا تے داڑھی کتران والا بھی نہیں بہندا۔ انہوں پتہ ہے میاں صاحب اپنی حیات وچ ہی وہ آندے سن بھئی پہلی صف وچ انہیں بہنا جیڑی داڑھی مبارک سنت دے مطابق، مٹھی بھر داڑھی سنت ہے، 4 انگلیاں ٹھوڑی تے رکھو، اتنی داڑھی مبارک ہونی چاہیے۔ ہن بھی اتھے اسی طرح ہی کوئی میرے ورگا کوئی اجنبی ٹر جائے نا تو پتہ کی آندے جڑے وہ پرانے نمازی وہ آندے جی بھائی جی پیچھے ہو جاؤ، تہاڈی داڑھی نہیں پوری، داڑھی کٹان والا منڈان والا، انہوں آدھے بھائی میاں صاحب آ گئے نا، انہوں تینوں آخنا تو آپ ہی پیچھے ہو جا۔ وہ بندے آپ ہی نکرے بہ جاتے ہیں۔ پہلی صاحب سارے وہ لوگ ہوتے جنہیں چٹے رنگ دیا پگڑیاں بنی ہوتی، داڑھی مبارک سنت دے مطابق، لباس سنت دے مطابق، تو انہوں نے ویکھیے تے پھر آخیدہ جنتی لوگ اے نے جنتی لوگ۔ ساڑھے پیر تے اے نے سجنا جڑے شریعت دے نے پابند نہیں تے نماز دے پابند، ساڑھے بابے تے ساڑھے پیر وہ نے جڑے بیت ہوئی پہلا سبق ہی آندے بھائی پترا نماز نہیں چھڑنی، 5 ٹائم دی نماز فرض ہی ہے پڑھنی آ، نماز نہ چھڑی کیوں، 5 ٹائم دی نماز فرض ہے۔ وہ سچا پیر ہوئے جڑا آپ بھی 5 ٹائم دا نمازی ہوئے تے مریداں نوں بھی آکھے۔ ہن تے سارے رسمی مرید ہوندے نے، سب رسمی مرید، بس اپنا مفاد لین واسطے کئی بندے مرید ہوندے نے، کئی لوگ اپنا بیڑا کڈن واسطے مرید ہوندے نے۔ وہ مرید ٹر گئے جڑے سبق سکھدے سن، پیراں نوں آندے سن مینوں کو سبق سکھاؤ، مینوں کو سلوک دی منزل طے کراؤ۔ مجھے نماز ہی نہیں پڑھنی تے اگے کی چلنا ہے، تو دس کے پہلی جماعت ہی پڑھی نہ ہوئے تو بندہ میٹرک کر سکتا ہے؟ جنہیں پہلی جماعت نہیں قاعدہ ہی نہیں پڑھیا، علی بیتے سے ہی نہیں پڑھی، انہیں کھے انگریزی دا امتحان آکے جی میں میٹرک دا دینے لگا امتحان، وہ تو پہلی کلاس کی کتاب پڑھی کوئی نہیں،
تے جدوں مرید ہوئی دا نا تے پہلا سبق تے پہلا قاعدہ سانوں یہ پڑھایا جاتا ہے 5 ٹائم دی نماز فرض ہی. آپ بھی نماز پڑھنی ہے، بیوی نو بھی تے دھیاں پتراں نو بھی نمازی پڑھانے. یہ سچا پیر ہوئے جنیاں گلاں سنیے تے حضور دی محبت دی خوشبو آئے، دل کرے میں نمازی بنا، جنہ دی داڑھی مبارک دیکھ کے دل کرے انج دی میں داڑھی رکھا. ساڑھے حضرت صاحب دی داڑھی مبارک بڑی سونی سی، تو بندے پوچھتے سن بھی حضرت صاحب حجامت کے کولوں کرا دیں. وہ نائی ہن فوت ہو گیا تے فاضل دا نام سی. مینوں آندا سی میری دکان تے بندے بڑے آندے نے. میں کہ کی آندے نے؟ وہ آندے جے میں حضرت صاحب دی داڑھی بنانا نا، بڑے حضرت صاحب دی، وہ آندے جے میں انہاں دی داڑھی بنانا نا، ساڈی داڑھی اونج بنا. داڑھی سونی بڑی لگدی، داڑھی رکھنی بھی انج دی چاہیے کہ دیکھ کے دل خوش ہو جائے تے نال دل کرے کہ میں بھی داڑھی رکھاں. وہ جے سنت دے مطابق رکھو گے تے پھر سونی لگے گی، تے جے اپنی من مرضی نہ رکھے گا تے پھر نہیں. ساڈے پیر وہ نہیں سجنا، ساڈے بزرگوں نے، ساڈے ولیوں نے. ہاں جی، میاں صاحب سن، میاں صاحب بے نماز دے ہاتھ پکی روٹی نہیں سن کھاندے. جدو کدھر مرید ال جاندے سن کرو روٹی بن کے تے آپ نال لے، وہ سجنا پتہ نہیں ساڈی دھی جڑی مرید نو آندا ساڈی دھی پتہ نہیں پڑھدی کہ نہیں نماز، میں تو روٹی اپنی نال لیا، میں بے نماز دے ہاتھ روٹی نہیں کھاندا. یہ صاحب تقویٰ لوگ سن. کھانی جائز یہ نہ سمجھا جے بے حرام ہے، نہیں جائز ہے. عورت بے نماز ہوئے روٹی پکائے وہ ہاتھی پکی کھانی جائز ہے، کہ انہوں دا تقویٰ سی. وہ سمجھ جڑی مسلمان ہو کے نماز نہیں پڑھتی پھر کادی مسلمان وہ جانتے سن. مسلمان دی پہچان نماز ہے، مسلمان دی پہچان. تے جڑے غوث پاک دی 11ویں منائی ہے نا، وہ مریداں نو آندے سن جے تو نماز نہیں پڑھنی تو کسے کم کار دے ہی نہیں. کادا مرید ہے تو؟ پھر تو آنا جی میں بیعت ہوا مینوں فائدہ نہیں. انہوں نے کہا ککھ نہیں لبڑا. ساڈے میرے ایک استاد سن، اللہ انہاں دی خبر روشن کرے، وہ فرماندے ہوندے سن جیڑا ماں باپ دا بے ادب و گستاخ ہے نا، وہ کعبے بھی ٹر جائے اتوں بھی ککھ نہیں لبڑا. کعبے تو اگے کوئی چیز ہے لیکن وہ محروم کیوں رہا؟ ماں باپ دی بے ادبی، ماں باپ دی گستاخی. تے نبی پاک دی حدیث سے مضمون دی تائید کر دیے. سونے نبی پاک نے فرمایا جیڑا ماپیاں دا گستاخ تے بے ادب ہے جنت دی خوشبو نہیں سنگنی. سجنا پر میں دیکھا حاجی صاحب کلے ہی نے. میں کہ دوجے کدھر گئے نے؟ سانو میں اتھوں ہی تقریر شروع کیتی سی، تعاونوا علی البر والتقوی. قرآن آخدا ہے نیکی تے پرہیزگاری دے کماں وچ ایک دوجے نال تعاون کریا کرو. یہ تسی ہن ساری حاجی صاحب دے سر سٹ چھڈی پئی یہی جان بڈھے بارے انہاں نوں اگے لایا تسی کہ جن نے میرے اتنے پیر بھائی نے خاص طور تے میں انہاں نوں کہا گا تے نمازیاں نوں بالعموم تہاڈی بھی انی ذمہ داری جنی حاجی صاحب دی ذمہ داری. اس واسطے 11ویں شریف ہوئے، میلاد پاک دی محفل ہوئے، جمعے دی گل ہوئے، 5 وقتہ نماز کو معاملہ ہوئے، سجنا حاجی صاحب دے نہ موڈا لا کے کھلویا کرو، پوچھیا کرو حاجی صاحب ساڈے ذمہ کام کی ہے دسو سانو. اس واسطے سانو اپنا کچھ احساس اس مسجد نو آباد کرنا ہے. آباد ہونی نماز نہ. سب تو پہلے تے آپ نمازی بنو نا، اسی اپنی ذمہ داری پوری کریے. اس کے باوجود اگر اولاد نہیں، کئی بندے آندے نے جی آکھی دا بڑا ہے پر تی پتر مندا نہیں، نہ گھر والی بندی ہے، جی بھی نہیں مندے تے بچے بھی نہیں مندے. میں کیا ساڈا کام ہے کہیں دیاں رہنا، ساڈا کام ہے نہ منن. قیامت نو پھر اسی سرخرو ہو جاواں گے، ساڈا نام لکھیا جائے گا. یہ دھیان دے رہنے پر یہ نہیں سی کرم والی آکھے لگدی. آندے نے کرم والی نہیں جی پڑھدی، انہوں آکھو پڑھے کرے. بچے نہیں پڑھتے. اسی اپنی ذمہ داری پوری. سجنا میں جتھے جانا میں یہی کہنا میں نماز دے بغیر کوئی زندگی نہیں نہ، کوئی برکت ہی ختم ہو جاتی. زندگی وچ برکت ختم ہو جاتی، مال وچ برکت ختم، اولاد وچ. جس گھر وچ نماز نہیں نا، جس گھر وچ قرآن نہیں کھلدا، اتنے برکت آ ہی نہیں سکتی. اوکھے سوکھے ہو کے 5 وقتہ نماز پڑھو پابندی نال. ساڈے استاد فرماندے سن سویر دی نماز پڑھ کے سو جایا کرو. چلو جیڑا بندہ آندا نہیں جی اٹھیا نہیں جاندا سویرے، آندے نماز تے پڑھنا.
نماز پڑھ لے تو پھر سو جائیں جا، ایک باری نماز پڑھ، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا جنہیں عشاء دی نماز جماعت نہ پڑھی تے فجر دی نماز جماعت نہ پڑھی، ساری رات ستا رہے نا، نامہ اعمال چ لکھیا جاتا ہے ساری رات عبادت کرتا رہے۔ ایمان نال دسو سستا سودا ہے مہنگا سودا ہے؟ بھائی عشاء دی نماز جماعت نہ سجنا پڑھ، ساری رات ستا رہے مزے لے، تے پھر فجر دی تیرے نامہ اعمال سجنا لکھا جائے گا، یہ ساری رات اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ نماز وال توجہ دئیے، قرآن پاک وال توجہ دئیے۔ ساڈے تی پتر جدو شادی ہوندی نا تے او جہیز وچ دیندے نے قرآن پاک، وہ غلاف چڑھیا جویں وہ پہلے نظر مارنا پٹا پیا ہوندا ہے، بڑا دل دکھدا ہے، میں نہ تیے ماپیاں تے دتا سی قرآن پڑھن واسطے، تو تے کدی کھول کے بھی نہیں ویکھیا تے اے ریل دستی بھی تو کدی صفائی بھی نہیں کیتی، باقی ہر شے نوں جھاڑنی ہے تے اے قرآن پاک دی ریل تے انہاں کٹا جمیا نا، ادھر توجہ نہیں تیری۔ قرآن اور نماز دے بغیر مسلمان دی کوئی زندگی نہیں۔ آؤ کوشش کریے نمازاں دے پابند بن جائیے، قرآن شریف دی تلاوت، ایک رکوع یار پڑھ لو، میں دوستاں نوں آنا ہونا ایک رکوع تے کوئی مشکل نہیں، فجر دی نماز پڑھو ایک رکوع روز پڑھو نا، ایک رکوع روز دا پڑھیا کر تے ویکھی مہینے چ کتنے رکوع ہو جان، 3 رکوع ہو گئے نا، یہ روز فجر دے بعد ایک واری 3 رکوع تے پڑھ لیں گا نا ایک مہینے چ، جنی فقرہو ما تیسر من القرآن، جنہ آسانی نہ پڑھ سکتے ہو پڑھو ضرور قرآن۔ قرآن شفا بھی ہے، قرآن رحمت بھی ہے، کیونکہ رب نے خود قرآن ہی فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن ایمان والے واسطے شفا ہے، قرآن ایمان والے واسطے رحمت ہے۔ تساں بڑی سونی محفل سجائی میلاد پاک دی بھی تے سرکار غوث پاک دی 11ویں شریف دی بھی، یہ میرا پیغام ہے، یہ میرا ایک سنیا سی جڑا تانوں میں ڈائریکٹ منہ ہی دروں ہی تانوں پیغام تے میسج تے سنیا دینا پیا کہ سجنوں جے مسلمان ہے نا نماز تے قرآن دے بغیر دی کوئی زندگی نہیں، کوئی زندگی تے پتہ نہیں کس ویلے بلاوا آ جائے، یہ نہ سوچ اجے بڑی عمر ہے، ایویں منڈیاں نوں حوصلہ دیندے نے اجے یا تیری عمر ہے کو نمازاں پڑھن والی، جے بچہ کو نماز پڑھے نا ایڈے بھی بے وقوف ساڈے معاشرے چ، وہ ساڑی مسیتی ایک منڈا ہون لگ پیا، وہ ایک بابا انہوں آندا تیری عمر ہے کو مسیتاں چ نمازاں پڑھن والی، میں کہ بابا جی تہاڈی کو شریعت وکھری ہے، تہاڈے نزدیک کیڑی عمر چ نماز پڑھنی چاہیے؟ آندا تیری عمر ہے کو مسیتے آن والی، انہوں آندا 4 دن کھیڈن دے نے، تو تے گلاب تے پھلاں دی طرح کھیڈیا چھیڈیا کر، 4 دن کھیڈن۔ میں کہ لے دس، نبی پاک نے فرمایا 7 سالہ دا پتی پتر ہو جائے نمازی بناؤ، کنا 10 سالاں دا ہو جائے تو نماز نہ پڑھے پھر ڈانٹ ڈپٹ بھی کرنی پے، گھیر گھار کے انہوں لیاؤ، انہوں نمازی بناؤ۔ 3 سال دیتے نے دین نے ماپیاں نوں، اچھا جی 3 سالہ وچ بھی دھی پتر نوں نمازی نہ بنائیے تے پھر سانوں اپنے آپ گلے وچ غور کر کے اندر جاتی مارنی چاہیے کتھے کمی رہ گئی۔ 3 سال بڑے ہوندے جے، 7 سالہ دا دھی پتر ہو جائے نمازی بناؤ، 10 سالاں دا ہو جائے نہ پڑھے، پھر انہوں جس طرح بھی ہوئے ممکن ہوئے کھیر کار کے نہ دے، بچے نوں عادت پاؤ نماز واسطے نال لیاؤ، اب کھاؤ مسجد راہ کھاؤ نا تاکہ وہ اللہ دے گھر نال محبت کرن۔ اے چند چیزاں نے، نماز ہے، قرآن ہے تے مسجد ہے، یہ مسلمانوں دا عبادت خانہ ہے، تے جس دل وچ مسجد دی محبت ہوئے، قرآن دی محبت ہوئے، نماز دی محبت ہوئے، بیٹا محلے والے میں سب واسطے دلوں دعا کرنا اللہ سونے نبی پاک دے صدقے نہ سارے نوں جزائے خیر دے، تے جنیاں گلاں میں کیتیاں نے گزارشات میں امید رکھاں میں دے اتے غور کرو گے، عمل کرنا چاہیے پر میں لفظ نہیں بولتا، میں نہ چلو غور کرو سوچو، تے جے غور کیتا تسی سوچو گے نا تو انشاءاللہ پھر عمل بھی کرو گے۔ سوچنے کی بات ہے، بار بار سوچنے کی بات ہے، نماز دے بغیر گزارا نہیں، قرآن دے بغیر گزارا نہیں، مسیح نال محبت نہ ہوئے تو پھر مومن دی زندگی تے عبث ہے نا۔ جہے سبق سب یاد کرنے چاہیے نے اسی انہوں نے بھلا دیتا ہے، کہ تبلیغ اور اصلاح دی نیت نال چند گلاں میں کیتیاں نے، اللہ کریم مینوں تو عمل دی تو عمل نہیں تے ککھ نہیں، کوئی چیز ہی نہیں،
عمل دے بغیر تے گل بات ہی کوئی نہیں۔ ساڈا عمل کمزور ہے، کوشش کریے عملی طور تے عملی زندگی ساری بہتر ہو جائے۔ تے داڑھی شریف وال توجہ فرماؤ، جنہ دی عمر 50 سال ہو گئی، میں آکھاں گا ہن کدا انتظار کر، 50 تو اتنے نکل جائے نا بندہ تو پھر بھی نہ بدلے، تے سرکار دے سنت مبارک چہرے تے سجا سجنا، نمازی بن، قرآن نہ محبت کر، مسجد نہ محبت کر، خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت ہے۔ اللہ ساڈی محفل قبول فرمائے۔ واخر